حضور دنیا میں تشریف لانے سے پہلے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سیدنا عبد المطلب خانہ کعبہ کا غلاف ایک دن انہوں نے تھاما اور غلاف کعبہ پکڑ کے عرض کیا تھا، پروردگار میرے بیٹے عبداللہ کے گھر ایک ایسا بیٹا بھیج جس بیٹے کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے۔ سبحان اللہ۔ دعا باب اجابت سے ٹکرائی ہے اور اس کے بعد حالات کیا بدلے۔ خود عبد المطلب بیان کرتے ہیں، میں ایک دن خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور طواف کعبہ کرتے کرتے میں نے دیکھا یہ کعبہ کبھی آگے ہل رہا ہے، کبھی پیچھے کی طرف ہل رہا ہے، کبھی دائیں ہل رہا ہے، کبھی بائیں ہل رہا ہے۔ جب کعبے کو میں نے چہار جانب ہلتے ہوئے دیکھا تو میں ڈر گیا کہیں ایسا تو نہیں اللہ کا کوئی عذاب زمین پر اترنے والا ہو جس کی وجہ سے یہ کعبہ ہل رہا ہے، اللہ کا کوئی عذاب زمین پر اترنے والا ہے جس کی ہیبت سے یہ کعبہ کانپ رہا ہے، ایسا تو نہیں کعبہ اس لیے تو نہیں ہل رہا، اللہ کا کوئی عذاب زمین پہ اتر رہا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے پیشانی کو زمین پہ رکھا اور رب کے حضور عرض کیا، مالک یہ بتا یہ کعبہ کیوں تھر 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 کانپ رہا ہے؟ اس کعبے کو کبھی میں نے ہلتے نہیں دیکھا، کعبے کو کبھی حرکت میں نہیں دیکھا، کعبے کو کبھی وجد میں جھومتے نہیں دیکھا، یہ کعبہ کیوں ہل رہا ہے؟ تو مشیت سے جواب آیا تھا، اے عبد المطلب ہم سے سوال مت کرو، اگر پوچھنا ہے اسی ہلنے والے کعبے سے پوچھ لو، یہ کعبہ تمہیں جواب دے دے گا۔ تو سیدنا عبد المطلب نے عرض کیا، اے پروردگار یہ تو پتھر سے بنا ہوا ہے، یہ بول کہاں پائے گا؟ یہ پتھر کا بنا مکان ہے، یہ کیسے بول پائے گا؟ بولنے کے لیے زبان کی ضرورت ہوتی ہے اور زبان میں طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، زبان میں قوت گویائی کا ہونا ضروری ہے، تب کہیں بات ہوتی ہے، اور یہ پتھر سے بنا ہوا ہے، یہ آج کیسے بول پائے گا؟ تو مشیت نے جواب دیا تھا، اے عبد المطلب یاد رکھ لیجئے آج تک یہ کعبہ نہیں بولا تھا تو نہیں بولا ہوگا، مگر آج بلواؤ گے تو یہ کعبہ بولے گا۔ عرض کیا مالک یہ کعبہ آج کیوں بولے گا؟ تو رب کی رحمتوں نے کہا، عبد المطلب کعبہ آج اس لیے بولے گا کہ پتھروں کو کلمہ پڑھوانے والا محمد پیدا ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، سرکار کی آمد، علامہ مفتی حسنین رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پتھروں کو کلمہ پڑھوانے والا محمد آ گیا ہے۔ حضرات یاد رکھ لیجئے گا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ارشاد فرماتے ہیں، میں نے کعبے میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہتے ہیں میں خانہ کعبہ کی چکروں کو چھوڑ دیا، اب میں اپنے گھر کی طرف چلا، اور جب میں اپنے مکان کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کوئی انسان ہے، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، میرے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے اور میرے دروازے پر بیٹھ کر نگرانی کر رہا ہے۔ میں اندر جانے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے مجھے روک لیا اور روک کر مجھ سے کہا تھا، اے عبد المطلب سردار قریش اندر مت جائیے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا مکان کا مالک میں ہوں، گھر میرا ہے، تم روکنے والے ہوتے کون ہو؟ عبد المطلب سے اس شخص نے کہا تھا، اے عبد المطلب اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ کیوں نہیں جانے دیا جائے گا؟ مکان کا مالک میں ہوں، گھر میرا ہے، اور مجھے ہی گھر میں جانے سے پابندی لگانے والے تم ہوتے کون ہو؟ تب اس نے کہا تھا، اے عبد المطلب اس لیے اندر جانے کی ابھی اجازت نہیں، تمہارے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے نا، تمہارے گھر جو تمہارا پوتا آیا ہے نا، اے عبد المطلب اللہ کی مرضی یہ ہے جب
تک اللہ کا ایک ایک فرشتہ مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار نہیں کر لے گا، جب تک کسی دنیا دار کو محمد کا چہرہ نہیں دکھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حسنین رضا منظری صاحب قبلہ۔ ایک ایک فرشتہ رخ انور کا دیدار کرے گا، مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار ہوگا۔ اب سیدنا عبد المطلب کہتے ہیں جب میں اندر داخل ہوا میں نے اپنے بیٹے کی بہو آمینہ سے کہا، اے آمینہ بتاؤ کہاں ہے نور نظر، کہاں ہے وہ نو مولود شہزادہ؟ سیدنا عبد المطلب سے آپ نے ارشاد فرمایا، اے بابا جان دیکھو نا سامنے لیٹا ہے، حضور کے اوپر ہری چادر پڑی ہے اور مصطفیٰ آرام سے لیٹے ہیں۔ اب گود میں عبد المطلب نے حضور کو لے لیا، چہرہ دیکھا تو دل ٹھنڈا ہو گیا۔ اور عرب کا دستور تھا اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس خاندان میں لوگ کعبے کے طواف کے لیے لے جاتے، لیکن جیسے ہی عبد المطلب نے گود میں لیا اور لے کر کے آپ نے آنکھوں سے دیکھا اور اس کی چہرے کی بلائیں لی، عبد المطلب کپڑے میں لپیٹ کر کعبے کے طواف کے لیے لے کر چل رہے تھے۔ تب تاریخ بیان کی جاتی ہے مکے میں ایک ہلچل سی پیدا ہو گئی، مکے میں عجیب لہر دوڑ گئی، پوری مکے میں خوشحالی نظر آ رہی ہے۔ کل تک جو درخت سوکھے تھے اب آنکھ کھلی ہے تو ان درختوں پہ ہریالی آ گئی ہے۔ جن جانوروں نے دودھ دینا بند کر دیا تھا مصطفیٰ کیا پیدا ہو گئے تو وہ جانور بن موسم پہ ان کے تھن دودھ سے بھرے پڑے ہیں۔ تاریخ بتائی جاتی ہے پورے مکے میں ہریالی چھائی ہے، عجیب بہار آئی ہے، عجیب خوشیاں چھائی ہیں، ہر طرف مسرت ہی مسرت ہے، ہر طرف بہاریں ہی بہاریں ہیں، ہر طرف شادمانیاں ہی شادمانیاں ہیں، ہر طرف یہ تمام تر کیفیات دیکھ کر لوگ آپس میں چرچا کر رہے ہیں، یار جب ہم رات سوئے تھے تو ایسے حالات نہیں تھے، آنکھیں کھلی ہیں تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ پورا مکہ ہرا بھرا ہے، پورے مکے میں خوشحالی ہے، پورے مکے میں ہریالی ہے، پورے مکے میں مسرتیں ہیں، پورے مکے میں شادمانیاں ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اتنے میں دیکھا عبد المطلب اپنی گود میں ایک بچے کو لے کر لے جا رہے تھے تو وہ سردار اور سردارنی وہاں کھڑے ہیں، انہوں نے مڑ کے دیکھا عبد المطلب کی گود میں کچھ ہے تو وہ کہنے لگے میں نے عبد المطلب کو ابھی کچھ دیر پہلے کعبے کی طرف بڑھتے دیکھا ہے، اور جب سردار قریش اپنی گود میں اس بچے کو لے کر جا رہے تھے وہ آگے کی طرف چل رہے تھے اور ہم مڑ مڑ کے ان کو دیکھتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ جب عبد المطلب کعبے کے قریب پہنچے ہیں تو ہماری نگاہیں یہ فیصلہ نہیں کر پائی عبد المطلب کعبے کی طرف بڑھ رہے ہیں یا کعبہ عبد المطلب کی طرف کھینچا چلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، بہت اچھا ہے۔ آخر عبد المطلب آگے جا رہے ہیں یا کعبہ ان کی طرف آ رہا ہے؟ عبد المطلب کا بیان ہے میں نے کعبے کا طواف کرایا، اب حضور کو لے کے واپس آ گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج سے پہلے بھی بچے جنم لیتے ہیں اور آج بھی جنم لے رہے ہیں، کل بھی پیدا ہونے والے پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن یاد رکھ لینا اس زمین کے اوپر جیسے آقا پیدا ہوئے ہیں آج تک کسی ماں نے ایسے بچے کو نہیں جنا ہے، پیدا ہونے والے پیدا ہوتے رہے، لیکن مصطفیٰ جیسے آئے ہیں اس طریقے سے کوئی نہیں آیا۔ آؤ ہسٹری کا جائزہ لے لو، سردار قریش عبد المطلب کی نہیں بلکہ مصطفیٰ کی اس وقت میں جس وقت میں آمنہ کے پاس میں دائی کی حیثیت سے مکے کی وہ عورت تھی جس نے ولادت کے سارے معاملات کو دیکھا، وہ بیان کرتی ہے آج سے پہلے بھی میں نے بچوں کو مکے میں جنم دلایا ہے، میں نے بے شمار بچے پیدا کرائے ہیں، لیکن جیسے محمد پیدا ہوئے ایسا کسی کا بچہ پیدا نہیں ہوا۔ آپ بتائیے کیا دیکھا؟ تو وہ خاتون کا بیان ہے میں نے یہ دیکھا جب محمد پیدا ہوئے ان کی آمد تھی کہ پورے گھر کے اندر نور ہی نور پھیل
گیا ہے، اور میں نے دیکھا اچانک ان کے مکان کی چھت سے آسمان تک کی جو بیچ کا خلا تھا وہ تمام خلا نور سے بھر گیا۔ میں نے رات دن میں تارے دے، میں نے ایسے وقت میں تاروں کی زیارت کر لی، ایسا لگ رہا ہے آسمان کے تمام تارے آمینہ کے گھر کی طرف اترے چلے آ رہے ہیں، اور میں ڈر گئی کہیں ایسا نہ ہو یہ آسمان کے ستارے زمین پر گر نہ جائیں۔ تو میں کہنے لگا اے مصطفیٰ جان رحمت کی دائی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لائٹنگ کا انتظام خدا کرا رہا ہے، یہ روشنی کا بندوبست اللہ کرا رہا ہے، ستاروں کو زمین پر بھیج کر یہ بتایا جا رہا ہے آج وہ آیا ہے جس کے لیے ہم نے ستارے ہی نہیں ساری کائنات کو جس کے وسیلے سے پیدا کیا ہے، وہی اللہ کا افضل پیغمبر زمین پر تشریف لا چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، واہ ماشاءاللہ۔ اب پوچھتے ہیں آپ بتاؤ آپ نے کیا کیا دیکھا؟ تو وہ کہتی میں نے دیکھا جب حضور آئے میرے یہاں، آپ کے یہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہوئے، ایسا ہی تو ہے؟ ارے بولو نا جی جی، اگر بچہ نہیں روئے گا تو گھر والے رونے لگتے ہیں۔ جی کیوں؟ پیدائش کے بعد بچے کا رونا ضروری ہے، نہیں روئے گا تو گھر والے روئیں گے۔ لیکن واہ مصطفیٰ آپ روئے نہیں، مسکرائے، اس لیے کہ روتوں کو ہنسانے کے لیے حضور آ گئے ہیں۔ پھر کیا دیکھا آپ نے؟ کہا بچے تو بہت پیدا ہوئے، کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جو پیدا ہوا ہو تو اس کی آنکھیں کھلی ہوں، لیکن حضور پیدا ہوئے تو آنکھیں کھلی تھی، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ پھر کہتے ہیں بچے تو روز پیدا ہوتے ہیں لیکن محمد پیدا ہوئے ہیں، سارے بچوں کے سر میں غلاظت لگی ہوئی ہوتی ہے، اور محمد پیدا ہوئے تو بالوں میں تیل بھی پڑا ہوا تھا، کنگھی بھی کری ہوئی تھی۔ آپ کہتی ہیں صرف ایسا ہی نہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں ناف جڑی ہوئی ہوتی ہے، ڈاکٹر یا دائی ولادت کے بعد ناف کو کاٹتے ہیں، تب کہیں بچہ الگ ماں الگ، لیکن کہتی ہیں وہ خاتون میں نے محمد کو دیکھا تو مصطفیٰ کے ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی، حضور ناف کٹے کٹائے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، پھر کہتی ہیں میں نے ایک خصوصیت اور دیکھ لی، سارے بچے پیدا ہونے کے بعد ان کا ختنہ کرایا جاتا ہے، لیکن حضور ختنہ کرے کرائے پیدا ہوئے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، کا شان میرے آقا کی ہے۔ حضور آ گئے ہیں۔ اب سیدہ آمینہ سے پوچھا اے آمینہ آپ بتا دو آپ کے بیٹے کی پوزیشن کیا ہے؟ تو سیدہ طیبہ آمینہ کہتی ہے میں نے آج سے پہلے میں نے اپنے بیٹے محمد کو دیکھا، ان کی ولادت ہوئی تو ایک نور نکلا، جس نور سے میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لیے ہیں، بیٹھی مکے میں ہے شام کے محل دیکھے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد تاریخ بیان کی جا رہی ہے، حضور آ گئے ہیں جانے بہار بن کر، آقا آ گئے ہیں شان کائنات بن کر، حضور کی ولادت ہو گئی ہے۔ سرکار کو لے کر آمینہ نے دل سے لگایا، کلیجے سے لگایا۔ اب ڈر یہ ہے کہ بچے کی ولادت تو ہو گئی، اس کی کفالت کی ذمہ داریاں کون اٹھائے گا؟ ادھر پورے مکے کے اندر اس سال بچے ہی بیٹے ہی پیدا ہوئے، بیٹیاں پیدا نہیں ہوئی۔ حضور آئے ہیں تو بیٹیاں پیدا نہیں بلکہ بیٹے پیدا ہو رہے ہیں۔ آخر اس میں راز کیا ہے؟ علماء نے اس کی اس طریقے سے تشریح کی ہے، وہ کہتے ہیں حضور کی آمد سے پہلے حالات مکے کے یہ تھے، اگر کسی کے یہاں بیٹی نے جنم لے لیا تو وہ اپنی بیٹی اپنی بیوی سے اگر پردیس جاتا تو کہہ کے جاتا، اگر بیٹا پیدا ہو تو پیار سے پالنا ہے، اگر بیٹی پیدا ہو تو پیدا ہو کے گلا دبا کے مار دینا ہے۔ میں بیٹی کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، اس کے دل میں جہالت اس قدر گھر کر گئی تھی، اگر بیٹی ہو
ہوگی تو بڑی ہوگی، بڑی ہوگی تو شادی کرنا پڑے گی، شادی کریں گے تو کسی کے بیٹے کو گھر کا داماد بنانا پڑے گا، تو پوری زندگی اس داماد کے نیچے جھکنا پڑے گا، اس کے آگے ہمیں جھکنا پڑ جائے گا۔ اس غلط خیالی کے تحت وہ مکے میں اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، لیکن حضور آئے ہیں تو اللہ نے اس سال بیٹیوں کو نہیں بیٹوں کو بھیج دیا تاکہ دنیا جان لے جب رحمت للعالمین بن کر حضور آئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا تاج اللہ نے نبی کے سر پہ سجا کے بھیجا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو حضور آئیں بیٹیاں زندہ دفن ہو، حضور پیدا ہو بیٹیوں پہ ظلم ہو، حضور پیدا ہو اور مصطفیٰ جان رحمت کی آمد پر بیٹیاں زندہ دفن ہو، تو وہ کل کو کہیں گی اگر حضور رحمت ہوتے تو ہم زندہ نہیں مارے جاتے، اگر حضور رحمت ہوتے تو ہم زندہ نہیں دفنائے جاتے، حضور رحمت ہوتے تو ہمیں مارا نہیں جاتا، پیار دیا جاتا۔ لیکن اس سال میں بیٹے خدا نے جنم دلا کا، بیٹوں کو پیدا کر کے بیٹیوں کو روک کر کے یہ مزاج دیا ہے کہ میرے محبوب کی آمد ہو تو کسی بے قصور پر کوئی ظلم نہ ہو، تاکہ میرے محبوب کی رحمت پر کسی کی کوئی انگلی نہ اٹھ پائے۔ حضور آ گئے ہیں، جب مصطفیٰ کی ولادت ہو گئی، سرکار تشریف لے کر آ گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکے سے تھوڑی دوری پر ایک دیہات ہے، جس دیہات کو قبیلے بنو سعد کہا جاتا ہے، وہاں کی عورتیں بچوں کو لے کر دائی بن کر کے ان کی کفالت کیا کرتی تھی، اپنے گھر بچوں کو لے جا کر دودھ پلانا، کھانا کھلانا، ان کی پرورش کرنا۔ نیت یہ تھی جب ہم بچوں کی پرورش کریں گے، جب 2 سال کی مدت پوری ہوئی ہم پہنچائیں گے، ہمیں انعام ملے گا، ہمیں نوازا جائے گا۔ اس لالچ میں بچوں کو لینے کا سلسلہ چلتا رہا۔ اب سیدنا پیغمبر اعظم کی آمد ہو گئی، اب حلیمہ سعدیہ بھی دوسری قبیلے میں ہے، تو وہاں کی عورتیں کہنے لگی حلیمہ تو بڑی غریب ہے، ایسا کر حلیمہ ہم بھی مکے جا رہے ہیں، مکے میں امیروں کے گھر بچوں نے جنم لیا ہے، تو بھی ایک بچہ لے آ، تو بھی اس کی پرورش کر لے، جب تو پرورش کرے گی نا تو وہاں سے جو انعام ملے گا گھر کی غریبی دور ہو جائے گی۔ ایسا کرنا حلیمہ تو بھی ایک لے کے آ۔ آپ نے اپنے شوہر حارث سے پوچھ لیا، پوچھ کر کے آپ لینے کے لیے چلی، اونٹنی بڑی کمزور تھی، چلنے کی شکت و ہمت نہیں، دھکے پہ دھکا دے کر لے کر چلی گئی۔ اب جب پہلے ساتھ والی آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئی، مکے کے امیروں کے بچوں کو سب دائیوں نے لے لیا، اکیلے بچے ہیں تو صرف مصطفیٰ بچے ہیں۔ مصطفیٰ اس لیے بچے ہیں کہ حضور کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں تھا، حضور ماں کے پیٹ میں تھے، اس وقت میں باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ اب حضور کو لیتا کون؟ میں کہنا چاہتا ہوں حضور کو لوگ کہتے ہیں حضور کو کسی نے نہیں لیا، حقیقت یہ ہے کہ اگر حضور چاہ لیتے تو کسی دائی کی بس کی بات کہاں ہے کہ وہ حضور کو نہ لے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور نے کسی کو پسند نہیں کیا تھا، اگر پسند کر لیتے تو وہ آ جاتی، لیکن حلیمہ نے سب میں گردش کی اور دوڑ کر دیکھا عبد المطلب بیٹے، کس لیے آئی ہو؟ کہا ہاں عبد المطلب سردار قریش، میں نے سنا ہے تمہارے یہاں بچے نے جنم لیا ہے۔ ہاں کیا اس کو ہمیں دے دو گے؟ ہاں دے دیا جائے گا۔ عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی سن لے، پر وجہ یہ ہے کہ اس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، یاد رکھ لینا، انعام کا زیادہ لالچ مت رکھنا، جو ہوگا دے دیا جائے گا۔ حلیمہ کہتی ہے چلو کوئی بات نہیں، جو ہوگا دیکھ لیں گے، ذرا ہمیں دکھوا تو دو بچہ ہے کیسا۔ حلیمہ آگے آگے گئی، جیسے ہی دروازے پہ آمنہ کے پہنچی، دروازہ کھولا، اندر گئی، سیدہ آمنہ نے پوچھا اے خاتون کس لیے آئی ہو؟ عرض کیا تھا سیدہ آپ کے بیٹے کو لینے کے لیے آئی ہو، آپ آمنہ ہے اپنا بیٹا دے دو۔ کون ہو؟ میں حلیمہ ہوں، قبیلے بنو سعد کی رہنے والی ہو، ایک بچہ میں پہلے سے پال رہی ہوں، آپ کا بھی لے جاؤں گی تو تاکہ میرے گھر
کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ کیا ملے گا؟ تو سالیمہ سعدیہ سے آمنہ نے کہا اے خاتون سنو تو صحیح، یہ بچہ ایسا ہے اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، اس لالچ پہ لے جانا ہے تو لے جاؤ۔ کہاں کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں ہے، ہم لے جا رہے ہیں۔ پھر آمنہ کہتی ہے لیکن حلیمہ ایک بات تو سن لو، یہ عام بچوں کی طرح بچہ نہیں ہے۔ کہا کیا کیفیت اور خصوصیت ہے؟ کہا اس بچے کی شان یہ ہے جب یہ پیدا ہوئے ہیں تو میں نے ملک شام کے اپنے گھر سے محلات دیکھ لیے ہیں۔ جب یہ پیدا ہوئے ہیں تو ناف کٹے کٹائے تھے، سر میں کنگھی کی ہوئی تھی، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، آپ ختنہ کرے کر آئے تھے۔ حلیمہ کہتی ہیں میرے دل کا شوق بڑا، میں آگے بڑی کہاں دیدار تو کراؤ۔ تو حلیمہ سے آمنہ نے کہا سامنے لیٹے ہیں پردہ ہٹاؤ۔ حلیمہ کہتی ہیں میں نے محمد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میں نے دیکھا محمد نے جیسے ہی مجھے دیکھا آنکھیں کھولی، میں نے محمد کو دیکھا اور مصطفیٰ نے دیکھ کر کے تبسم فرمایا اور جیسے ہی آپ کا منہ کھولا۔ حلیمہ کہتی ہیں اور میں نے جیسے ہی محمد کو دیکھا انہوں نے مسکرایا تو منہ کھولا تو اس منہ سے ایک نور نکلا جو آسمان کی طرح بڑا۔ تو میں نے دیکھا کہ آمنہ کے گھر سے آسمان تک اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بس زور سے بول جاؤ، کم سے کم حضرت کا حوصلہ بڑھاؤ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت علامہ مفتی حسنین رضا منظری، نعرے تکبیر، آقا کی آمد۔ اور جو لوگ جا رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا وہ جائے نہ بلکہ حضرت کی تقریر کو سماعت کرے۔ اور شہنشاہ ترنم سعید اختر بھی آ چکے ہیں، آپ ان سے بھی نعت سماعت کریں گے۔ بات سمجھ ماری آپ کا دل لگ رہا ہے تھوڑا بہت، اور حضور کے ذکر میں اگر دل نہ لگے تو ہمیں پھر اپنے دل کے علاج کی ضرورت ہے، اس لیے کہ پوری دنیا میں حضور سے زیادہ کسی کا ذکر میٹھا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور کیفیت یہ ہے 1500 سال ہو گئے ذکر کرنے والے ذکر کرتے رہے، سننے والے سنتے رہے، سنانے والے سناتے رہے، ورنہ پوزیشن یہ ہوتی ہے ایک بات کو لوگ دو دو چار چار بار سنتے ہوئے کہتے ہیں کب تک یہی باتیں سناؤ گے، لیکن وہاں مصطفیٰ آپ کی شان یہ ہے 1500 سال کا لمبا زمانہ گزر گیا، بولنے والے بولتے رہے، سننے والے سنتے رہے، 1500 سال کے بعد بھی مصطفیٰ کے ذکر کی مٹھاس اتنی بڑھتی جا رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ واقعہ 1500 سال پرانا نہیں، آج ہی کا واقعہ۔ سبحان اللہ، آئے ہیں بابا، سبحان اللہ۔ ذکر کبھی حضور کا پھیکا نہیں پڑتا بلکہ ذکر میں مٹھاس اور نکلتی رہتی ہے۔ حضور آئے ہیں، اب حلیمہ حضور کو دیکھ رہی ہیں، پیار کیا، پیار کرنے کے بعد کہتی ہیں حلیمہ آمنہ بچے تو میں نے آج سے پہلے بھی مکے میں امیروں کے دیکھے ہیں، لیکن تیرے بچے کی طرح آج تک میں نے کسی کا حسین بچہ نہیں دیکھا ہے، بڑے لاجواب ہیں مصطفیٰ۔ اب حلیمہ لے کر حضور کو چلی ہیں، گھر سے نکلی، سواری پہ بٹھایا، وہی سواری تھی جو آج سے پہلے چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور جب حضور کو بٹھایا ہے تو اب وہی اونٹنی رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، جو آپ کی سہیلیاں پہلے بچے کو لے کے آگے نکل گئی تھی۔ اب حلیمہ کی جب بوڑھی اونٹنی دوڑنا شروع کی ہے، اب رک نہیں رہی ہے، جب تمام سہیلیوں کو پیچھے چھوڑا تو ان کی تمام سہیلیاں بیک زبان کہنے لگی حلیمہ یہ بتا دو کہ آئی تھی تو بڑے رک رک کے تمہاری اونٹنی چل رہی تھی، آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی تھی، دھکے لگا لگا کے چلایا جا رہا تھا، اب یہ بتاؤ کہ وہی اونٹنی ہے یا تم نے کوئی سواری دوسری بدل لی ہے؟ تو حلیمہ کہتی ہیں نہیں نہیں سواری تو وہی ہے، پہلے میں سوار تھی اب آمنہ کا لال سوار ہو گیا ہے، سواری وہی ہے سوار بدل گیا ہے، میں بھی وہی ہوں مگر بیٹھنے والا بدل گیا ہے۔ اب حضور کو لے کر کے وہی بوڑھی اونٹنی چلی ہے، اب میں کہنا چاہتا ہوں جس کی آمد ہو، ارے وہ اونٹنی بھی اپنے نصیبے پہ ناز کر رہی ہے، آج کسی اور کو اپنے اوپر سوار
سوار کر کے نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کو سوار کر کے چلی ہے. اب اتنی دوڑی چلی جا رہی ہے. حلیمہ کے گھر جیسے ہی حضور کو لے کر حلیمہ پہنچی ہے, حضور کو گود میں لیا, اتار لیا. حارث کہتے ہیں ہم اپنے بچے محمد کو لے کر پرورش کرتے رہے اور پرورش کا عالم یہ تھا, ہمارے گھر میں کل بھی بکریاں تھیں, آج بھی بکریاں ہیں. ان بکریوں کی پوزیشن یہ تھی کہ بکریوں کے تھن دودھ سے سوکھ گئے تھے, یعنی کوئی بکری دودھ دینے کے لیے تیار نہ تھی, سب کمزور تھی. لیکن جیسے ہی محمد کے قدم کیا پڑے ہیں تو وہی بکریاں ہیں کہ جو دودھ نہیں دے رہی تھی. اور اب عالم یہ ہے کہ گھر میں اب دودھ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. تو تمام پڑوس کی عورتیں کہنے لگی, اپنے اپنے بچوں سے کہا, اے بچوں تم بھی اپنی بکریاں وہی چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں, تم بھی اسی جنگل لے جایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں. ان عورتوں کو کیا پتا یہ جنگل کے گھاس کا کمال نہیں, یہ آمنہ کے چاند کا کمال ہے, یہ آمنہ کے لال کا کمال ہے, یہ جنگل کے جنگل کی گھاس کا کمال نہیں ہے. اب حضور رہتے رہے, حلیمہ نبی کی پرورش کرتی رہی. اب پڑوس کی عورتیں کہنے لگی, حلیمہ یہ مہنگائی, یہ غربت کا دور ہے, یہ قحط سالی کا زمانہ ہے, لوگوں کو ہانڈیوں میں تیل نہیں میسر ہے اور تم پوری رات چراغ جلاتی ہو. کیا تمہیں کوئی تیل کی کان حد چڑھ گئی ہے؟ کیا تمہیں بے شمار تیل مل گیا ہے کہ رات اور دن تمہارے گھر کا اجالا ختم نہیں ہوتا؟ پوری رات گھر میں چراغ جلائے رہتی ہو, پوری رات گھر میں اجالا رہتا ہے. تو حلیمہ کہنے لگی, مسلمانوں اپنے نصیبے پہ ناز کرو, اس لیے کہ تم اس نبی کا ذکر کرنے آئے ہو, اس نبی کا ذکر سننے آئے ہو جس نبی کی زمانے میں کوئی مثال نہیں, جس جیسا زمین میں, جس جیسا زمین لے, جس جیسا آسمان لے, جس جیسا چشمے فلک نے نہ آج تک کسی کو دیکھا ہے نہ قیامت تک وہ دیکھ پائے گا. اس لاجواب حسین کی بات ہو رہی ہے. حلیمہ سے کہا تھا, حلیمہ بتاؤ نا, پوری رات چراغ جلتا رہتا ہے, اتنا تیل کہاں سے مل گیا؟ تو حلیمہ کہتی ہیں, اللہ کی قسم جو میرے گھر میں تو تیل کی ایک بوند نہیں ہے. پھر کہتی ہیں, جب تیل کی بوند نہیں تو پورے گھر میں اجالا کیسے رہتا ہے؟ یہ تمہارے گھر میں چراغ چلتا رہتا ہے. تو حلیمہ نے کہا, یہ حلیمہ کے چراغ کا کمال نہیں ہے, یہ کمال آمنہ کے چراغ کا کمال ہے. سبحان اللہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, نعرے رسالت. یہ تو آمنہ کے چراغ کا کمال ہے. ورنہ کہا, اچھا بولے, کہتی ہیں پورا جب سے آئی ہوں نا ایک بوند بھی تیل گھر میں نہیں ہے, چراغ میں نہیں جلایا ہے. کہا تو پھر کہا کہ جب سے میں اس برکت والے بچے کو لے کے آئی ہوں پھر مجھے اجالے کی ضرورت نہیں, اس کے قدموں سے خود ہی اجالا رہتا ہے, پورا گھر نور رہتا ہے. حلیمہ کے بچے نے جب یہ پوزیشن لوگوں نے دیکھا, اچھا اب کہتے ہیں سیدہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں, اگر کسی کا بچہ بیمار ہو جاتا وہ کہتی, اے حلیمہ اپنے برکت والے بچے کے پیروں پہ پانی ڈال کے اس کا دھون دے دو. حلیمہ کہتی ہے, کوئی بیمار بچہ لے کر آیا جاتا, میں محمد کے تلووں پہ پانی ڈالتی, اس دھون کو میں اس کو دے دیتی, وہ بچے کو پلاتی تو بیمار شفا یاب ہو جاتا. حلیمہ کہتی ہے, میرے گھر میں بھیڑ لگی رہتی تھی, جب یہ انداز دیکھا, حلیمہ ہے, اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, لوگوں تم بھی اولاد والے ہو, بیٹیوں والے ہو, کبھی حضور کی زندگی پر ایک چیز نوٹ کر کے دیکھئے گا. زمانے میں آپ کو بہنیں تو بڑی ملیں گی, لیکن بہنوں کی ایک عظیم پوزیشن یہ ہے, وہ اپنے بھائیوں سے بڑا پیار کرتی ہے. اگرچہ بھائی سمجھے یا نہ سمجھے مگر بہنوں کے دل میں مروت اور محبت زیادہ ہوتی ہے. ان بہنوں کی پوزیشن یہ ہے, اگر شادی کے بعد وہ گھر پہ
آ جائیں، انہیں آپ کھانا کھلاؤ یا نہ کھلاؤ، لیکن ان کی تمنا یہ رہتی ہے میرے بھائی بھتیجے ٹھیک ہیں کہ نہیں۔ اپنے بھائیے کو دیکھتی ہیں تو بے قرار دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اب جس وقت میں حضرت حلیمہ کے یہاں مصطفیٰ جان رحمت کی پرورش کا دور چل رہا تھا، تو حلیمہ کی ایک بیٹی ہے جس بیٹی کو ہجری نے حضرت شیمہ کا نام دیا ہے۔ وہ حلیمہ کے گھر پل رہی تھی، بڑھ رہی تھی، اور اپنے یہاں دیہات کا ماحول یہ تھا۔ آج سے پرانے دور کا جب آپ جائزہ لوگے تب آپ کو پتہ چلے گا، آج سے 20-30 سال پہلے جب عورتیں اپنے گھروں میں کھانا بناتی تو اپنے بڑے بچوں کو چھوٹے بچے عصر کے وقت میں دے دیتی اور کہتی ہیں بچوں لے جاؤ، انہیں باہر جا کر کھلا لو چوپال پر کسی چبوترے پہ، جب تک کھانا بنے گا جب تک تم انہیں ہم سے دور رکھو، انہیں کھلاتے پلاتے رہو، ٹہلاتے رہو، دل بہلے گا اور ادھر کھانا تیار ہو جائے گا۔ حضرت حلیمہ کا بھی وہی معمول ہے، حضور کو دے دیا حضرت شیمہ کے ہاتھوں۔ حضرت شیمہ عصر کے وقت میں حضور کو سینے سے لگا کے کھلانے لے جاتی۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں بہنوں کو بڑا ناز ہوتا ہے، بہنوں کو بڑا پیار ہوتا ہے، بہنوں کا بڑا دل ہوتا ہے۔ ان بہنوں کی پوزیشن یہ ہوتی، اگر بھائی چھوٹا ہو بہنیں بڑی ہو تو ان بہنوں کا عالم یہ ہوتا ہے، بہنیں خود نہ کھاتی ہیں مگر بھائی کے لیے رکھتی ہے، بہنیں خود نہ پہنتی ہے، اگر باپ کوئی چیز لاتا ہے تو بہنیں اپنا نہ کھا کے بھائی کے لیے روک کے رکھ لیتی ہیں، ابا اس کے لیے لے آنا، مجھے لا کر دو یا نہ دو اس کے لیے لے آنا۔ یہ بچوں کی، یہ بہنوں کی پوزیشن یہ ہوتی ہے۔ اب حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہے، حضور چھوٹے سے ہیں، ننھے منھے بچے ہیں، حلیمہ کی بیٹی شیمہ مصطفیٰ کو سینے سے لگائے چل رہی ہے، کبھی چہرے کی بلائیں لے رہی ہے، کبھی لبوں کی بلائیں لے رہی ہے، کبھی رخسار کو چوما جا رہا ہے، کبھی اپنی اس کاندھے پہ لیا، کبھی دوسرے کاندھے پہ لیا، اور جیسے ہی چبوترے پہ گئی تو مکے کی اور عورتیں اپنے اپنے بھائیوں کو لے کر اب چبوترے پہ مقابلہ چلنے لگا۔ ایک کہنے لگی دیکھو ہمارا بھائی تیرے بھائی سے اچھا ہے، دوسری نے کہا تیرا بھائی میرے بھائی سے اچھا، کہا میرا بھائی تجھ سے اچھا ہے، تیرے بھائی کی ناک اچھی نہیں، میرے بھائی کی ناک اچھی ہے۔ کسی نے کہا تیرے بھائی کے کان اچھے نہیں، میرے بھائی کے کان اچھے ہیں، تیرے بھائی کے گال اچھے نہیں، میرے بھائی کے گال اچھے ہیں، تیرے بھائی کی پیشانی اچھی نہیں، میرے بھائی کی پیشانی اچھی ہے۔ مقابلے پہ مقابلہ چل رہا تھا، اور جب بھائیوں کا مقابلہ ہو تو بہنیں بھی کہاں پیچھے ہٹیں گی، اگر ٹیڑھا بھی ہو تب بھی اسے اچھا لگے گا، اگر لقمے والا بھی ہو تب بھی بہنوں کو اچھا لگے گا۔ اب حضرت شیمہ کہتی ہے ان بھائیوں کے مقابلے میں اپنے ویر محمد کو لے کے چلی گئی۔ جب مقابلہ چل رہا تھا کوئی کہہ رہی تھی میرے سے اپنا نپا کے دیکھ لے، تیرے سے میرا اچھا ہے، کوئی کہہ رہی ہے تیرے سے میرا اچھا ہے۔ جب یہ اچھے اچھے کی باتیں چلی، حضرت شیمہ کہتی ہے میں جب بیچ میں کھڑی ہو گئی اپنے ویر محمد کے چہرے سے میں نے پردہ ہٹایا اور کہا اب نپا کے بتاؤ تمہارا اچھا ہے یا ہمارا اچھا ہے؟ تو تمام لڑکیاں کہنے لگی اے شیمہ اپنے بھائی کی بات کر رہی ہو، تیرے بھائی کی پوزیشن یہ ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں نہ اتنا حسین آج تک پیدا ہوا ہے اور نہ اتنا حسین قیامت تک پیدا ہو پائے گا۔ واہ واہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ اتنے اچھے تو کسی کے پیدا ہی نہ ہوئے جتنے اچھے شیمہ تمہارے بھائی ہیں، جی جی سبحان بڑے اللہ، حسین ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان بہنیں اللہ، کتنا پیار کرتی ہیں بھائیوں سے، دل لگایا۔ اب وہی بہن دوسرے قبیلے میں جب حضور پلے بڑے ہو گئے، یہ اپنے گھر آ گئے، وہ بڑی ہوئی، ان کی شادی کسی دوسرے قبیلے میں ہو گئی، اور جب دوسرے قبیلے میں شادی ہوئی تو اس قبیلے سے جب حضور نے ہجرت کی مکے سے مدینے آ گئے تو مسلمانوں میں اور اس قبیلے میں جھگڑا ہو گیا، اور اس کے بعد میں مسلمانوں نے ان کے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا، تو ان کو چھڑانے کے لیے فدیے کی تیاری ہوئی، تو گھروں گھروں پہ چندہ چل رہا تھا، ہم اپنے قیدیوں کو محمد سے چھڑائیں گے، قیدیوں کو چھڑائیں گے۔ اب یہی چندہ کرتے کرتے لوگ حضرت شیمہ کے مکان پہ چلے گئے، اور جیسے شیمہ کے مکان پہ گئے ہیں نا تو کہنے لگے، شیمہ کہتی ہیں کس لیے چندہ کر رہے
رہے ہو؟ کہا محمد کے ساتھیوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، انہیں چھڑانا ہے۔ حلیمہ حشیمہ کہتی ہیں کون محمد؟ وہ مکے والے محمد۔ اچھا کیسے ہیں؟ بولے وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں، بڑے حسین ہیں، بڑے جمیل ہیں، ان کی طرح کوئی نہیں، ان کا اخلاق بھی اچھا ہے، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کو پکڑ کیوں لیا ہے، اور وہ پیسے کا مطالبہ چل رہا ہے، ہم انہیں فدیہ دیں گے، اپنے قیدیوں کو چھڑا کے واپس لے آئیں گے۔ تو حضرت شیمہ کہتی ہیں رک جاؤ، ابھی آگے کو چلنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا تم بتا رہے ہو اگر ایسا ہی ہے تو میری ماں حلیمہ کے یہاں بھی محمد نام کا مکے کے ایک بچہ پل رہا تھا، اگر وہی ہے تو وہ رشتے میں میرا بھائی لگتا ہے، تب اگر وہ رشتے میں بھائی ہے اور وہی ہے تو پھر چندے کی ضرورت نہیں ہے، شیمہ بغیر چندے کے چھوڑا کے لے آئے گی۔ اب جیسے ہی حضور کے یہاں شیمہ گئی ہے اور جیسے ہی مسجد نبوی پہ دروازے پہ دستک دی، اندر داخل ہو رہی تھی تو انہیں کیا معلوم تھا کہ حضور کے دربار کا احترام کیا ہے؟ اس دربار کا عالم یہ ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم الی بعض۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو تم اپنی آواز کو اپنے پیغمبر کی آواز سے اونچا مت کرنا ورنہ اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اس کو کیا معلوم شیمہ کو نبی کے دربار کا ادب کیا ہے، ایک بہن کو بھائی کا کیا معلوم کا احترام ہے، اسے تو یہ پتا ہے یہ میرا بھائی ہے، میں اس کی بہن ہوں۔ آداب تو زمانے والوں کے لیے ہوں گے، لیکن واہ شیمہ تیری قسمت پہ سلام، واہ شیمہ تیرے پیار پہ سلام، واہ شیمہ تیرے حوصلے کو سلام۔ حضرت شیمہ دروازے پر ہے، اندر جانے کی کوشش ہے، ایک نبی کے غلام نے روک لیا۔ او دیہاتی عورت آگے کیوں جا رہی ہے تجھے پتا نہیں؟ یہ محمد کا پاکیزہ شہر اور ان کا مدینہ ہے، یہ ان کا مقدس حجرہ ہے، یہ ان کی مسجد ہے، اندر جانے کی ضرورت نہیں، بتا کس لیے آئی ہے؟ تو حضرت شیمہ کہتی ہیں ہٹو تم ہوتے کون ہو روکنے والے؟ جو سامنے بیٹھے ہیں نا وہ رشتے میں میرے بھائی ہیں۔ اب وہ آگے گئے، اندر جا کر کے عرض کیا یا رسول اللہ دروازے پہ ایک دیہاتی عورت آئی ہے، پھٹا پرانا لباس ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو آپ کو اپنا بھائی بتا رہی ہے، اپنا بہن ہونے کی بات آپ کے لیے کر رہی ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ تو اکلوتے ہیں، آپ کی کوئی بہن نہیں، لیکن وہ تو اپنا بھائی آپ کو کہہ رہی ہے۔ تب مصطفیٰ کی نبوت بھری نگاہ اٹھی، ارشاد فرمایا میرے غلام اگر وہ مجھے اپنا بھائی بتا رہی ہے تو اندر آنے تو روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اندر آئی ہے شیمہ، مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے کھڑی ہو گئی، سرکار نے نورانی چادر کو کاندھے سے اتارا، زمین پہ بچھایا، اب اسی زمین پہ حلیمہ کی اس بیٹی کو بٹھا لیا جو بیٹی بچپن میں مصطفیٰ کو کھلایا کرتی ہے۔ وہی شیمہ آج نبی کی بارگاہ میں ہے، حضرت شیمہ بیٹھی ہے۔ اب بات چیت چلنے لگی تو کہتی ہیں بھائی جان مجھے جانتے ہو نہیں؟ تب کہتی ہیں بھیا جب تم چھوٹے سے تھے نا میں اپنی گود میں تمہیں کھلاتی تھی تو میں رب کی بارگاہ میں یہی عرض کرتی تھی میرے مالک میرے بھیا محمد کو لمبی عمر عطا کرنا، مولا اسے خوب ترقی دینا، مولا اس کا چرچا پوری دنیا میں پھیلا دینا، اس کو باقی رکھنا، اس کا ذکر باقی رکھنا۔ یہ بہن بھائیوں میں باتیں چلتی رہی، چلتے چلتے بات آگے بڑھی۔ اب حضور کہتے ہیں ہاں ہاں مجھے یاد آ رہا ہے، امی حلیمہ کی ایک بیٹی ہے اس کا نام شیمہ، کہا بھائی وہ میں ہی تو شیمہ ہوں۔ جب ایک بہن اور بھائی جب آمنے سامنے ہو، ایک بہن اور بھائی جب بچھڑے ہوئے مل گئے ہو تب ان کی محبتوں کا عالم کیا ہوگا؟ تب مصطفیٰ کہتے ہیں بہن یہ بتا کس لیے آنا ہوا؟ حضرت شیمہ کہتی ہیں بھائی جان آپ کے لوگوں نے میرے قبیلے کے لوگ گرفتار کر لیے ہیں تو وہ چندہ کرنے کے لیے گھوم رہے تھے، میرے دروازے پہ گئے آپ کے اوصاف بیان کیے تو میں سمجھ گئی اتنا اچھا کوئی اور نہیں میرا بھائی محمد ہی ہوگا۔ تو میں نے ان سے بڑے ناز سے کہا تھا، بڑے فخر سے کہا ہے بھیا میری عزت کا سوال ہے، میں نے بڑے فخر سے کہا ہے اگر وہ میرا بھائی نکلا تو تمہیں پیسے کی ضرورت نہیں، ایسے چھڑا لاؤں گی۔ اب بھائی عزت کا معاملہ ہے تو میرے نبی
نبی نے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، او صحابہ آج تک تو میں نے کسی فیصلے کو کیا تو تم سے پوچھ کر کیا ہے، لیکن آج فیصلہ ایسا ہے تم سے پوچھا نہیں جائے گا، تم سے مشورہ نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ دروازے پہ آج بہن آ گئی ہے، دروازے پہ بہن آئی ہے، اور جب بہن دروازے پہ آئی ہو تو اسے خالی واپس نہیں کیا جاتا ہے۔ تب مصطفیٰ کہتے ہیں، او بہن شیما آپ پریشان کیوں ہوئی ہو، تم اپنا پیغام وہی سے بھیج دیتی تو محمد تیرے قیدیوں کو بغیر پیسے کے چھوڑ دیتا۔ یہ پیار ہے مصطفیٰ جان رحمت کا۔ ایک بہن ایک بھائی سے پیار کر رہی ہے، ایک بھائی ایک بہن سے پیار کا انعام دے رہا ہے۔ اے لوگوں ہم بھی تو بہنوں والے ہیں، ہم بھی تو بیٹیوں والے ہیں، ہم بھی تو لڑکیوں والے ہیں، ہم کتنا پیار لٹا رہے ہیں۔ شادی ہو گئی اس کے بعد مڑ کے نہیں دیکھتے، اگر 2-4 دن کے لیے آ بھی جائے نا تب ہم اس کے لیے منہ ٹیڑھا کر کر کے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر بھائی کچھ نہ بولے گا تو بھاوس تو ضرور بولے گی۔ میں کہنا چاہتا ہوں میری بہن او اسلام کی پیاری بیٹی، تو میزان مصطفیٰ سے لے لے، تجھے تو کسی اور کی شہزادی نہیں، اسلام کی بیٹی ہے۔ تیرے نبی نے تجھے درس کیا دیا ہے، تو کس روش پہ چل رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر کوئی مہمان گھر آتا ہے تو اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ تم کون ہو کھلانے والے، تم کون ہو کھلانے والے؟ آقا فرماتے ہیں وہ مسلمان کتنا خوش قسمت ہے جس کے گھر مہمانوں کا دسترخوان لگا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا ہے سبحان اللہ۔ اور بتاؤں ختم کر دوں، سنائیں دل لگ رہا ہے آپ کا؟ اب تو کوئی جانے ہونے والا نہیں ہے، اب چلے بھی جاؤ گے تو میں بھی آپ کا کر ہی کہہ سکتا ہوں۔ میرا کام جو ہے میں 100% پورا کام کر رہا ہوں۔ حضور آ گئے، جان بہار بن کر مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ ابھی حضور 6 سال کی ننھی عمر میں چل رہے تھے۔ کتنے سال کی؟ 6 سال۔ جلدی بولو یار، 6 سال کی۔ ماں باپ کی کمی اس سے پوچھو جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں، ماں کا احساس اس سے پوچھو جس کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا، جس کے سلامت ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ اللہ کی ماں باپ وہ نعمت ہیں کہ جو ایک بار نعمت ملتی ہے جب واپس چلی جاتی ہے تو پھر لوٹ کر نہیں آتی۔ ان کی قدر کرو لوگو، حضور ہیں۔ مصطفیٰ نے تمہیں درس کیا دیا ہے، حضور تمہیں بتا کیا رہے ہیں؟ سرکار مسجد نبوی میں ہیں، بڑے ہو گئے، 40 سال سے زیادہ کے ہو گئے، مدینہ شریف میں ہیں، حضور ہیں۔ اس کے بعد میں مسجد میں نبی نے مغرب کی نماز پڑھی اور مغرب کی نماز پڑھ کر کے حضور مصلی پر بیٹھ گئے، اور جیسے ہی بیٹھے کچھ دیر تک بیٹھے رہے، اچانک حضور کو اپنی ماں آمنہ کی یاد آ گئی۔ سبحان اللہ۔ ارے ماں سے محبت کرتے ہو، پیار سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ماں کی یاد آئی، حضور ماں کو یاد کرتے ہیں، رونے لگے۔ صحابہ آگے بڑھے، آقا نماز تو ٹھیک سے پڑھائیے، آپ کو اب کس بات نے تکلیف دے دی؟ سرکار مصلی پہ سسکیاں لے رہے ہیں۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ، مجھ محمد کو آج اپنی ماں آمنہ کی یاد آ رہی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں، ماں باپ کو مصطفیٰ یاد بھی کہاں کر رہے ہیں؟ یاد آئی ہے حضور کو تو مسجد کے مصلی پر بیٹھ کے آئی ہے۔ آقا مصلی پر بیٹھ کر یاد کر رہے ہیں، پیغمبر مصلی پر بیٹھے ہیں، ماں کو یاد کر رہے ہیں۔ آقا یاد کرتے کرتے رو رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم میں جن کے ماں کا انتقال ہو گیا، جس کے باپ کا انتقال ہو گیا، وہ اپنے اپنے پیاروں کو یاد کر کے روتا رہا۔ مسجد میں سسکیوں کی ایک آہو فغاں کی صدائیں بلند ہونے لگی، آہیں نکلنے لگی، چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی، اور جب یہ انداز دیکھا تو ایک صحابی آگے بڑھے، عرض کر بیٹھے یا رسول اللہ، آپ کو آپ کی ماں کی کن باتوں نے رلایا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں میں 6 سال کا ننھا
منا تھا، اپنی امی کے ساتھ ننہال گیا تھا، جب واپس آ رہا تھا پیدا نہیں ہوا تھا تو اللہ نے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھا لیا، اور 6 سال کی ننھی عمر میں تھا تو اللہ نے ابوا نامی ٹیلے پہ ماں کے سائے کو بھی اٹھا لیا۔ میں 6 سال کا ننھا منہ بچہ تھا، اپنی امی کے ساتھ لوٹ کر آ رہا تھا، ابوا نامی ٹیلے پر پہنچا تھا، میری امی کی طبیعت خراب ہو گئی، ساتھ میں میری دائی ام ایمن بھی تھی، تو میں نے دیکھا میری ماں اسی پتھریلی ابوا نامی ٹیلے کی زمین پر لیٹ گئی۔ وہ پتھریلی زمین لوگوں آج تو ہمارے اور آپ کے لیے بستروں پہ بستر کا بندوبست ہے، حضور کا وہ دور یاد کرو اس وقت میں آقا 6 سال کے ننھے مننے رہے ہوں گے، حلیمہ آمنہ کے تعلق سے حضور کہتے ہیں میری ماں اسی پتھریلی زمین پہ لیٹ گئی، عرب کی وہ پتھریلی زمین جس زمین پر ننگے پیر چلنا مشکل ہوتا ہے اسی پہ لیٹ گئی، شدت کی تکلیف ہے۔ آقا فرماتے ہیں میری ماں کے لیے بچھونے کا کوئی انتظام نہ تھا، سر پہ نیچے لگانے کے لیے کوئی تکیے کا بندوبست نہ تھا، تو میں نے اپنی امی کے سر کے کنارے ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اس پتھر کو میری ماں نے سر کا تکیہ بنا لیا، اور اسی تکیے کے سہارے میری ماں لیٹ گئی، اور میری ماں مجھے دیکھتی رہی، میں اپنی ماں کو دیکھتا رہا۔ نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت شاعر اہل سنت سعید اختر جوکھن پوری، نعرے تکبیر علامہ مفتی حسن رضا منظری، نعرے تکبیر نعرے رسالت۔ بہت اچھا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ شاعر اسلام سعید اختر جوکھن پوری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، میرے بعد اب ان کو سنیں گے انشاءاللہ دل بھر کے۔ میں کیا بیان کر رہا تھا میں خود بھول گیا، یہ آیت ہے۔ ہاں، حضور 6 سال کے تھے، ابوا نامی ٹیلے پر حضور کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی، اس سے پتہ چلا ذہن پہ لوگوں کے بعد ابھی بھی اٹیک کر رہی ہے۔ سن رہے لوگ، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں 6 سال کا ننھی سی عمر میں تھا، اس پتھریلی زمین پر میری ماں کے سر کے نیچے کے لگانے کے لیے کوئی تکیہ نہ تھا، کوئی بستر کا بندوبست نہ تھا، اور میری ماں اسی چھوٹے سے پتھر کو سر کا تکیہ بنا لیا اور اسی پتھریلی زمین پہ لیٹ گئی، اور مجھے ٹکٹکی باندھ کے میری ماں نے دیکھا، میں نے اسے دیکھا، اچانک میری ماں مجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے دیکھتے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب میری ماں مجھے دیکھ کر رونے لگی، حضور کہتے ہیں بچوں کی یہ پوزیشن ہی ہوتی ہے کہ جب ماں باپ روتے ہیں تو بچہ وجہ جانے بغیر انہیں روتا دیکھ کر رونے لگتا ہے۔ میں بھی اپنی امی کو دیکھ کر رونے لگا، اور روتے روتے میری ماں نے مجھے سینے سے لگایا، میرے چہرے کے لب و رخسار کی بلائیں لی، اور مجھ سے کہا تھا میرے بیٹے محمد پریشان مت ہو، اے میرے لال تو مجھے جی بھر کے دیکھ لے، میں تجھے جی بھر کے دیکھ رہی ہو، او میرے بیٹے اب قیامت تک نہ تو مجھے دیکھ پائے گا نہ میں تجھے دیکھ پاؤں گی، یہ تیرا میرا آخری ملن آخری دیدار ہے۔ او بیٹے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، کبھی ان لوگوں سے پوچھو جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو، ان بچوں سے پوچھو ماں باپ کی جدائی کا صدمہ کیسا ہوتا ہے، ماں باپ کی جدائی کی تکلیفیں کیسی ہوتی ہے، ان سے پوچھو جن کے ماں باپ مر گئے ہو۔ اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جب یہ ماں نے کہا تھا میرے بیٹے تو مجھے آخری بار دیکھ رہا ہے، میں تجھے آخری بار دیکھ رہی ہوں، اب نہ تو مجھے دیکھ پائے گا نہ میں تجھے دیکھ پاؤں گی، او میرے بیٹے تیرے میرا آخری ملن اور ملاقات ہے۔ آقا فرماتے ہیں ایسا لگا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے کسی نے زمین چھین لی ہو، میرے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور چشمان نبوت سے آنسو واقعہ سناتے سناتے نکل رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں، آقا بھی روئے چلے جا رہے ہیں۔ اب وہی ننھا واقعہ ننھی سی عمر کا مصطفیٰ جان رحمت کا حضرت سیدہ ام ایمن سے پوچھا گیا، اے ام ایمن بتاؤ ابوا نامی ٹیلے پر جو حادثہ ہوا وہ کیا تھا؟ تو وہ کہتی ہیں 6 سال کے ننھے محمد میرے
ساتھ تھے تو میں نے دیکھا میری آمنہ نے چہرے کی بیٹے کی بلائیں لی، آخری دیدار کیا، روح نکل گئی، محمد تڑپ گئے تھے۔ ہم نے اور بچے محمد نے پتھر ہٹائے اور ان پتھروں کے کالے پتھروں کے نیچے آمنہ کی قبر تیار کر دی، اسی قبر میں آمنہ کو لٹا دیا گیا اور ہم رات میں دور جا کر کے سو گئے اور میری گود میں ننھا محمد لیٹا ہوا تھا اور میں اپنے محمد کو کلیجے سے دبائے لیٹی تھی اور جب میری آنکھ کھلی تو میری گود کی گرفت ڈھیلی ہو گئی تھی اور محمد اس وقت میں وہاں نہیں تھا تو میں وہاں سے اٹھی اور میں گھبرا گئی کہ اگر بہو کے لیے عبد المطلب سردار قریش نے پوچھ لیا تو اس کے انتقال کی باتیں بتا دی جائیں گی، لیکن اگر بچے کے لیے پوچھا تو سمجھانا مشکل ہوگا۔ ام ایمن تلاش کرو، ام ایمن کہتی ہے میں تلاش کرتے کرتے آگے چلی گئی اور تلاش کے لیے میں ڈھونڈتی رہی اور جب میری نظر پڑتی ہے کہ جیسے ہی میں اسی کالے پتھروں کی طرف چلی ہوں تو ایک آواز آ رہی تھی، کوئی رونے والا رو رہا ہے، امی امی کہہ کر بول رہا ہے اور کہہ رہا تھا امی آنکھیں کھولو، اپنے بیٹے محمد کو آواز دو نا، آپ نے اپنا چہرہ کیوں چھپا لیا ہے، اپنے بیٹے کو اکیلا چھوڑ کے کہاں چلی گئی ہو امی، آپ نے ہے آپ کا تو سہارا تھا، آپ نے بھی چہرہ چھپا لیا ہے، میں پیدا ہوا تو میں نے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، آپ کے چہرے پہ زندگی جی رہا تھا، آپ نے بھی مجھ سے پردہ کر لیا ہے امی، ایک مرتبہ چہرہ وہ دکھاؤ، ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر آواز دے تو صحیح۔ میں کہنا چاہتا ہوں مصطفیٰ اپنے انداز میں بول رہے ہوں گے، ایک بیٹا اپنی ماں کو اس وقت میں یاد کر رہا ہے جس وقت میں بیٹے کی ماں ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی ہے۔ اگر اس کا جائزہ لینا ہے تو اپنے محلے کے اٹھنے والے جنازوں کو دیکھ لو، اگر کسی کا جوان باپ مر جاتا ہے بچے چھوٹے ہو اور اس وقت میں وہ چھوٹے بچے جب باپ کو باپ کہہ کر آواز لگاتے ہیں، پتھر سے پتھر دل بھی ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، اس بچے کی یاد کرنا لوگوں کو رلا دیتا ہے۔ حضرت ام ایمن کہتی ہے میں لے کر محمد کو دیکھ رہی تھی، محمد کو جیسے آگے بڑھ کے دیکھا اسی کالے پتھروں کے اوپر محمد لیٹے ہیں، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ماں کی قبر کو گود میں لے لیا اور بروکر لورتے چلے جا رہے ہیں، امی امی کہہ کر آواز لگا رہے ہیں۔ ام ایمن کہتی ہے محمد بول رہے تھے تو میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا دل باہر آ جائے گا، تو میں نے محمد کو اٹھایا تسکین دی اور لے کر کے میں ساتھ آ گئی تو میں نے دیکھا جہاں تک محمد کو ماں کی قبر نظر آئی مڑ مڑ کے دیکھتے رہے۔ حضرات یاد رکھ لینا ماں کی جدائی کیا ہوتی ہے، باپ کی جدائی کا صدمہ کیسا ہوتا ہے۔ اے لوگوں جس کے ماں باپ سلامت ہیں وہ ان کی لمبی عمر کی دعائیں کرو، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو، اور جن کے مر چکے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کر لو۔ حضرات یاد رکھ لیجئے گا یہ ماں باپ وہ نعمت ہے جو ایک مرتبہ ملتے ہیں دوبارہ نہیں ملتے۔ دولت گئی آ بھی سکتی ہے، عزت گئی آ بھی سکتی ہے، لیکن ماں باپ چلے گئے تو پھر دوبارہ لٹ پلٹنے والے نہیں ہے، اس لیے جیتے جی ان کی قدر کر لو۔ بعد مرنے کے فروٹ کے دسترخوان سجانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ میرا ابا یہ بھی کھاتا تھا، میرا ابا یہ بھی کھاتا تھا، میرے ابا کو یہ بھی پسند تھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر تجھے پسند ہی دیکھنی ہے تو باپ کے جیتے جی کھلا، باپ کو جیتے جی کھلا، بعد مرنے کے دنیا کو دکھا کے دنیا کا دکھاوا کیا تو کیا کیا؟ ضرورت تو تیری کی زندگی میں تھی، جب سیب کی ضرورت تھی تب سیب کھلاتا، جب انار کی ضرورت تھی تو انار کھلاتا، جب بریانی کی ضرورت تھی تب اسے بریانی دیتا، جب اسے پپیتے کی ضرورت تھی تب فروٹ کھلاتا، لیکن اس وقت تو نے ایک سیب کے لیے تیرا باپ ترستا رہا، ایک وقت کی دوا کے لیے تیرا باپ کروٹیں لیتا رہا، تیری ماں سسکیاں لیتی رہی، تو نے احساس تک نہیں کیا۔ اب رشتہ
داروں کو دکھانے کے لیے، زمانے کو دکھانے کے لیے دسترخوان سجائے جا رہے ہیں۔ ابا کو یہ بھی پسند ہے، ابا کو یہ بھی پسند ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، او اسلام کے سنی زندہ دل غیور مسلمانوں، اگر اس وقت میں جب تیرے ماں باپ کو تیرے فروٹ کی ضرورت تھی، اگر ان کی زندگی میں تو کھلایا ہوتا اور ان کے حلق سے لقمہ اترتا، ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جاتے، تو میں دعوے سے کہتا ہوں ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو میرا خدا، میرے پیغمبر فرماتے ہیں جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان ماں باپ کی دعاؤں کو اولاد کے حق میں ٹالتا نہیں ہے بلکہ قبول فرما لیتا ہے۔ زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حسنین رضا منظری، نعرے تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب مر رہا ہے تو اسے ایک وقت کی دوا میں اثر نہیں ہے، جی زندہ باد، فروٹ سجائے جا رہے ہیں۔ ابا کو یہ بھی پسند، میرے بھائی جیتے جی کھلا، تاکہ ادھر اس کے حلق سے اترے، پیار میں اس کے ہاتھ اٹھ گئے نا، تو میں کہتا ہوں ساری زندگی کی تمام خوشیاں ایک طرف، اور ماں باپ نے دل سے دعا دے دی، وہ دل سے دعا تیری ترقیوں کا سبب بنے گی، تیری بلندیوں کا سبب بنے گی۔ آقا فرماتے ہیں اے لوگوں، آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں آج تمہیں مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا، اور میری ماں آمنہ آج زندہ ہوتی اور حجرے میں کھڑے ہو کر وہی سے مجھے آواز لگاتی، او بیٹے محمد ادھر آ جاؤ، محمد ادھر آ جاؤ۔ تب میرے نبی فرماتے ہیں اس وقت میں محمد نماز روک دیتا، اپنے ماں کے تلووں سے چپک جاتا، اپنی ماں کے تلووں سے لپٹ جاتا۔ اے لوگوں، یہ ماں باپ کا احترام ہے۔ حضور نے کیا درس دیا ہے لوگوں، ماں باپ کی عزت کرو۔ جشن عید میلاد کا یہی تم سے میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، آئے ہو یہاں سننے کے لیے۔ اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان کی خدمت کر کے اپنی جنت کما لو، اگر ماں باپ مر گئے ہو تو بخشش کی دعائیں کر لو، اپنے بچوں کو دینی ماحول میں ڈھالو۔ یہ حجی چھٹے گلی گلیاروں میں حضور کی محفلوں کی بے ادبیاں، حضور تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، تم کیا کر رہے ہو، تم نے بدلے میں کیا دیا، تم کل بھی مسکرا رہے تھے آج بھی مسکرا رہے ہو، زمانہ کس کربٹ چال چل رہا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اے لوگوں، اگر سچے مسلمان ہو، حضور کے امتی ہو تو نبی کی زندگی اپنی زندگی میں اتارو، اپنے پڑوسیوں کا احترام کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں سے پیار لٹاؤ، چھوٹوں پہ شفقت کرو۔ یہی تو حضور فرماتے ہیں جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر پیار نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے آج کے جلسے کا یہ پیغام ہے، امن پھیلاؤ۔ امن والا پیغمبر آج ہی کی تاریخ میں آیا ہے، انسانیت کو انسانیت کا درس دینے والا نبی آج ہی کی ڈیٹ میں آیا ہے، پوری دنیا کو انسانیت کا پیغام دینے والا نبی آج ہی آیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام تشدد کر رہا ہے، اسلام دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ اے لوگوں، یاد رکھ لینا، حضور کی زندگی کا ایک واقعہ تقریر ختم ہو رہی ہے۔ آقا کے ایک صحابی حضور کے پاس پہنچ گئے، اور وہ صحابی جیسے ہی اندر گئے ہیں تب میرے نبی سے رو کر عرض کیا تھا، یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے آقا میرا بیٹا نہیں مل رہا ہے، آقا 3 دن ہو گئے بچہ نہیں مل رہا ہے۔ تو میرے ذہن میں سوال آ گیا، آقا کوئی میڈیا والے ہیں، کیمرہ لگا ہے جو دیکھ کے بتا دیں گے فلاں جگہ ہے فلاں جگہ نہیں ہے، لیکن ان صحابہ کا عشق تھا، انہیں پتا تھا پوری زمانے کی خبریں حضور دیتے ہیں۔ آقا ساری دنیا پہ نظر رکھتے ہوئے ہیں۔ حضرات یاد رکھ لیجئے گا، وہ صحابی کہنے لگے آقا 3 دن ہو گئے میرا بچہ نہیں مل رہا ہے، آقا میں پریشان ہوں، بتائیے نا میرا بیٹا کہاں ہے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا، او میرے غلام پریشان نہ ہو، وہ دیکھنا دوسرے محلے میں بغیچہ ہے، اس باغ کے اندر کچھ بچے کھیل رہے ہیں،
ہیں انہی بچوں میں تیرا بچہ بھی کھیل رہا ہے، جا اپنے بچے کو لے آ۔ اب میں آپ سے کہنے لگا او میرے بھائی بتاؤں تو صحیح، اگر کسی کا بیٹا 3 دن پہلے گم ہو گیا ہو اور اسے کوئی یہ کہہ دے کہ دیکھو میں نے تیرے بچے کو وہاں دیکھا ہے، تو ساری چیزیں چھوڑے گا، دوڑ لگا دے گا۔ اس لیے بیٹے کی محبت کھینچے لے جا رہی ہے، جو رات دن اسے چین نہیں ملا اس کی محبتیں اسے کھینچ کے لے جا رہی ہے۔ اب اسی طریقے سے وہ صحابی حضور کی بارگاہ کرم میں ہے، ایسے ہی نبی سے سنا تو دوڑنے لگے۔ آقا فرماتے ہیں رک جا، پلٹ گیا، جیسے ہی پلٹ گیا تو میرے نبی نے کہا وہ صحابی کہاں جا رہے ہو؟ آقا بیٹے کو لینے جا رہا ہوں، بیٹے کو لینے جا رہا ہوں، آپ نے ہی تو کہا ہے نا بغیچے میں ہے میں لینے جا رہا ہوں۔ تو میرے نبی کہتے ہیں سن لے، یہاں تو بیٹا کہہ دیا تو ٹھیک ہے، لیکن باغ میں جائے تو اپنے بیٹے کو بیٹا مت کہنا، وہاں پہ اپنے بیٹے کا نام لینا، اپنے بیٹے کو بیٹا مت کہنا، نام لے کے اسے بلانا۔ جب اتنا سنا تو عرض کیا یا رسول اللہ بیٹا میرا ہے، بیٹا نہیں کہوں تو کیا کہوں؟ آقا فرماتے ہیں نام لینا، بیٹا آج مت کہنا، آج نام لینا۔ اس لیے وہاں پہ کوئی ایسا بھی بچہ ہوا کہ جس بچے نے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا ہو، جس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے پہلے اٹھ گیا ہو، جب تو بیٹا کہہ کر آواز دے گا تو کہیں اس کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کاش آج میرا باپ زندہ ہوتا تو مجھے بھی کوئی بیٹا کہہ کر آواز دیتا۔ اب میں کہنے لگا، اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو اسلام دوسروں کا اتنا درد رکھ رہا ہو، جو اسلام دوسروں کی اتنی فکر کر رہا ہو، جو اسلام دوسروں کا اتنا درد رکھتا ہو، وہ اسلام دوسروں کا خون بہے یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ وہ اسلام دوسروں کی عزتوں پہ اٹیک ہو یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اے لوگوں مسلمان ہو تم، مصطفیٰ کے پیغام عام کرو۔ زمانہ جو دیکھ رہا ہے وہ اسلام نہیں، وہ اسلام دکھاؤ جو آج سے پہلے کا اسلام تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اکھڑے کھڑے کھاتے دیکھا لوگ سمجھے یہی تعلیم نبی کی ہوگی، تمہیں کھڑے کھڑے پیتے دیکھا سمجھے ہوں گے یہی تعلیم ہوگی، بلکہ تم نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں اس طریقے سے اتار لو، اور جب تم گلی گلیاروں سے نکلو تمہارے چلنے کی ادائیں، تمہارے کھانے کی ادائیں، تمہارے پینے کی ادائیں، تمہارا لباس، تمہارے چہرے، تمہارے گھروں کا کلچر اسلامی کلچر ہو۔ جب تمہاری بیٹیاں نکلے تو پردے میں، جب تمہارے مرد چلے تو نظریں نیچی ہوں، تو لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں جب 15 صدی کے بعد مسلمان اتنا اچھا ہے تو مسلمانوں کا نبی کتنا اچھا ہوگا۔ اگر اس طرز پر زندگی جیو گے تو میں آپ سے کہتا ہوں اس طرز پہ زندگی جی کر دنیا چھوڑو، تو دنیا چھوڑتے ہوئے کسی اور کے اشعار نہیں، امام عشق و محبت کی بولی میں دنیا چھوڑو۔ دنیا سے جا رہے ہو ورد زباں یہی ہو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کلمہ پڑھنے سارے لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ اب جائیں گے تو نہیں؟ صلی اللہ